اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی السلام علیکم عرض کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان کے متعلق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد فتح قسطنطنیہ کا جو واقعہ پیش آئے گا اور روم کے شہر کے متعلق آج کی ویڈیو میں مزید باتیں ہوں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کریں اور کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں آج انتہائی شاندار پریڈ ہوئی ہے اور کندہار میں اس بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کی بھی نمائش کی گئی جو امریکہ سے طالبان نے، اسلامی مجاہدوں نے فتح غنیمت کے طور پر، مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور ان گاڑیوں کی بھی نمائش کی گئی جہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ خوبصورت یہ گاڑیاں ان کی نمائش کی گئی جو بڑے تعداد میں، بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو اس طویل جہاد کے بعد مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی ہیں۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا اتحاد آگے مستقبل میں بننے جا رہا ہے، جہاں طالبان کو ساتھ ساتھ ترکی اور قطر کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس وقت خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ترکی نے طالبان کو کہا ہے کہ ہم کابل ایئرپورٹ کے انتظام و انصرام سنبھالنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر نے بھی آج اپنا ایک طیارہ افغانستان کی طرف روانہ کیا اور وہ کابل ایئرپورٹ پر اترا ہے، جس سے ان تینوں ممالک کے درمیان آنے والے وقتوں میں ایک محبت کا عنصر پیدا ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کندہار میں ہونے والی اس پریڈ میں انتہائی شاندار مظاہرہ کیا گیا، جہاں اسلامی اخوت اور محبت کے بڑے بڑے مظاہرے دیکھنے کو ملے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے رہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ طالبان نے اسلامی شریعت کے حوالے سے اپنے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور وہ اس میں انتہائی سنجیدہ بھی نظر آتے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ امریکی سپاہیوں نے بہت سارے بڑے پیمانے پر جو کابل ایئرپورٹ پر جنگی جہاز، ہیلی کاپٹر اور چیزیں چھوڑی تھیں ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان سازہ سامان کی ہم نے انتہائی تیزی سے بربادی کی ہے اور اب یہ کسی صورت بھی قابل استعمال نہیں ہیں، لیکن طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ چین اور روس کے انجینئرز کی مدد سے ان کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بات ہو رہی ہے قطر اور ترکی کے درمیان، اور ساتھ ساتھ وہ طالبان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کر رہے ہیں تاکہ کابل ایئرپورٹ کو بہتر کیا جائے، کیونکہ اس وقت کابل ایئرپورٹ بند نظر آتا ہے اور وہاں پر کوئی پروازیں نہیں اڑ رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ طالبان کو بڑے پیمانے پر آریانہ ایئر لائنز کے جہاز ملے ہیں جو قابل استعمال ہیں اور انہیں اڑایا جا سکتا ہے۔ ترکی سول میں تکنیکی مدد فراہم کرنے پر مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ترکی کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ طالبان کو دے سکتا ہے تکنیکی مہارت، اور معاونین ساتھ ساتھ ماہرین بھی پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں جو طالبان کو سکھائیں گے کہ کس طریقے سے ان ہیلی کاپٹرز کو، ان جہازوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومت کو بھی عقل سلیم عطا کرے اور پاکستانی ایئر فورس اس سلسلے میں کابل پر جو طیارے ملے ہیں اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے طالبان کی مدد کر سکے۔ گو کہ اس بات کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے پرانی کتابیں پڑھ رکھی ہیں وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستانی ایئر فورس مدد کرے گی طالبان کی، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب پاکستان سے بھی طالبان کو مدد حاصل ہوگی، لیکن اس وقت اس بات کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ ادھر ایک اسرائیلی اخبار میں ڈاکٹر مردرے چائی کھیدار نام کے ایک پروفیسر نے، جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس فورسز کے ساتھ کام کر چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابل کے بعد اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ روم کو کانکر کیا جائے۔ گو کہ یہ دعویٰ بڑا ہی دلچسپ نظر آتا ہے، لیکن اسلامی کتابوں میں، خاص طور پر احادیث کی مقدس کتابوں میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہودی محققین بھی اس طرف نظر رکھے ہوئے ہیں،
جو یہ کہتے ہیں کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد روم کے شہر کے فتح ہونے کا واقعہ پیش آئے گا۔ آئیے ہم ان احادیث کو پڑھیں گے آج کی ویڈیو میں، جن احادیث کا کتاب الفتن میں ذکر ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر موضح چائےکیدار یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ اسلامی حکومت جو طالبان کی قائم ہو چکی ہے وہ انتہائی اسلامی اخوت کے جذبے سے سرشار نظر آتی ہے اور چاہتی ہے کہ اب آگے مزید اقدامات کیے جائیں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ جب بھی دنیا میں کسی بھی اسلامی حکومت نے اپنے اندر کے خلفشار کو ختم کر کے ایک خلافت کا نظام قائم کیا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ ایک فورن انویژن نظر آیا ہے۔ یہ باتیں انہوں نے اپنی تحقیقاتی تجزیے میں کہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یورپ اس وقت انتہائی انتشار سے گزر رہا ہے، جہاں اس وقت کرونا وائرس اپنے اقدامات کرنے پر مجبور ہے، اور یہ بھی بات نظر آتی ہے کہ بڑے پیمانے پر امیگریشن ہو رہی ہے، گو کہ ان کی یہ منطقہ عجیب و غریب ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یورپ کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں اس سے یورپ کو اور دیگر دوسرے ممالک کو انتہائی خطرات لاحق حاصل ہیں، اور یہی بات ڈاکٹر موضح چائےکیدار نے بھی اپنی ریسرچ میں کہی ہے۔ یہاں یہ بات قابل دلچسپ ہے کہ فتح قسطنطنیہ کا واقعہ جس طریقے سے پیش آئے گا اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ترکی اور طالبان اور قطر کے درمیان جو اتحاد ہے وہ یقینی طور پر ایک وقت میں پھر انشاءاللہ فتح قسطنطنیہ میں مدد کرے گا، جہاں بہت پاسبل یہ ہے کہ ترکی اسلام دشمن قوتوں کے آگے آنے والی جنگوں میں جنگ وہ ہار جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ واقعات پیش آئیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے قریب فتح قسطنطنیہ کا واقعہ پیش آئے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ یہاں تاریخ سے ایک اور مثال بھی آپ کو دیتے چلیں، جہاں حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ نے قندھار میں اپنی حکومت قائم کی تھی، اور طالبان کے لیے اس میں ایک بہت بڑی مثال واضح طور پر ملتی ہے، کیونکہ تاریخ میں ان واقعات کا تسلسل بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ طالبان اس وقت اس دور سے گزر رہے ہیں۔ محمود غزنوی کے متعلق بتاتے چلیں کہ یہ خاندان جس کو غزنوی خاندان کہا جاتا تھا ایک بہت ہی معمولی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور محمود غزنوی کے والد سبکتگین ایک غلام کے طور پر افغانستان لائے گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے خاندان غلامہ کی خصوصی حکومت قائم کری جو کہ پورے وسط ایشیا، افغانستان اور ہندوستان پاکستان تک پھیلی ہوئی تھی، جس سے ہم یہ بات کہنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ طالبان نے افغانستان کے اندرونی خلفشار کو ختم کیا ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ طالبان انشاءاللہ اپنی سرحدوں سے آگے نکل کر جنوبی ایشیا کی طرف رخ کریں گے، انڈیا اور پاکستان کی طرف رخ کریں گے، اور ساتھ ساتھ وسط ایشیا کے علاقوں میں بھی ہمیں تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ وہاں پر بھی طالبان اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں آج آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہم پڑھ کر سنائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح روم اور فتح قسطنطنیہ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فتح روم کا واقعہ فتح قسطنطنیہ کے بعد پیش آئے گا۔ انتہائی خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کتاب الفتن کو ہم نے دوبارہ کھولا ہے جو امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ علیہ نے مرتب کی تھی۔ حدیث کا یہ ذخیرہ انتہائی شاندار ذخیرہ ہے جو ہمیں آخر الزماں کے حوالے سے بہت زیادہ رہنمائی کرتے ہوئے ملتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 1225۔ محدث ابو قبیل سے روایت ہے کہ جب تم لوگ رومیہ کو فتح کرنا تو اس کے مشرقی دروازے کی طرف وہاں کے سب سے بڑے گرجا گھر میں جو کہ مشرقی سمت میں واقع ہے داخل ہو جانا، لہٰذا 7 دروازوں کو شمار کرنا، پھر 8ویں دروازے کو اکھاڑنا کیونکہ اس کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، انجیل بالکل صحیح اور تازہ حالت میں اور بیت المقدس کے زیورات ہیں۔ یہاں آپ کو ویٹیکن کے متعلق بتاتے چلیں کہ ویٹیکن انتہائی پرانا ایک
दारुल हुकूमत रोम में वाक़ है, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी मुक़द्दस जगह की हैसियत इख्तियार किए हुए है। यहाँ वेटिकन के मुतालिक ये बात भी काबिल ज़िक्र है और दिलचस्प है कि वेटिकन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी बहुत पहले कायम किया गया था और करीबन ये 3री सदी ईस्वी से इंतहाई शानदार हैसियत इख्तियार किए हुए था, जो कि ईसाई हुकूमत और तमाम की तमाम ख़ास तौर पर रोम की हुकूमतें इसको अपने लिए एक बड़ा मुक़द्दस दर्जा देती थीं। तो ये बातें हमें तारीख़ में मिलती हैं। अगर हम दोबारा अहादीस की तरफ आएँ, अहादीस के ज़ख़ीरे की तरफ आएँ, तो हमें इंतहाई खूबसूरत अहादीस मिलती हैं जिसमें हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी रहनुमाई की है हमारी। आइए पढ़ते हैं। लिखते हैं 1234वीं हदीस में पढ़ते हैं, कहब एवान ने रिवायत किया कि अगर बाशिंदगान रोमिया का शोर व गुल ना हो तो तुम लोग डूबते वक्त सूरज डूबने की आवाज़ सुन लेते। 1235 हदीस नंबर मज़ीद बयान किया कि ईसाइयत का पहला शहर रोमिया है। अगर अहले रोमिया का शोर शगब ना हो तो वहाँ के लोग सूरज के सजदे में गिरने की आवाज़ सुन लें। यहाँ सूरज में सजदे में गिरने से क्या मुराद है वल्लाह आलम बिसवाब, लेकिन बहरहाल ईसाइयत का सबसे पहला शहर रोमिया है, यानी रोम है, जिसको हम वेटिकन भी कहते हैं। वेटिकन मौजूद है और बहुत बड़ा चर्च है यहाँ पर। 1236वीं हदीस को पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा, फिर तुम लोग रोमिया पर हमला करोगे, चुनांचे अल्लाह ताला तुम्हें इस पर भी फ़तह नसीब करेंगे। मुस्तदरिकुल हाकिम की अहादीस में ये बातें मिलती हैं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा था कि पहला शहर कौन सा फ़तह होगा, तो तमाम के तमाम सहाबा इकराम चूँकि इसका जवाब जानते थे, उन्होंने ये कहा था कि कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुस्तुनतुनिया के बाद शहर रोम यानी रोमिया फ़तह होगा, जिसको रोमिया कहा जाता था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। आइए मज़ीद पढ़ते हैं और फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हदीस नंबर 1237 कबीला हमेर के एक शेख से रिवायत है कि अफ्रीका के रेगिस्तान में दुश्मन से तुम्हारी जंग ज़रूर होगी। जब अहले रोम 18,000 किश्तियों पर सवार होकर आएंगे, तुम इस रेगिस्तान में इनसे जंग करोगे और इन्हें शिकस्त देकर इन्हीं की किश्तियों से रोमिया तक पहुंच जाओगे। जब तुम लोग वहां आओगे तो 3 मरतबा नारे तकबीर बुलंद करोगे, जिसकी वजह से रोमिया की फसील हिल जाएगी। 3री मरतबा नारे तकबीर पर 1 मील के बकदर दीवार गिर जाएगी और मुसलमान शहर में दाखिल हो जाएंगे। इस पर अल्लाह ताला एक बदली भेजेंगे जो तुम्हारे ऊपर छा जाएगी, लेकिन इसके बायस तुम दाखिल हुए बगैर मत रुकना। यह अंधेरा इस वक्त साफ होगा जब तुम इनके बिस्तरों पर पहुंच जाओगे। तो ये अहादीस हमें मिलती हैं जिससे साफ ये रिवायत ज़िक्र होता है कि रोम का शहर फ़तह होगा। अगर रोम के मुतालिक हम थोड़ी सी बात करते चलें और आपको नक्शे में दिखाएं तो इंतहाई खूबसूरत ये शहर रोम जिसका तज़किरा किया जाता है बहुत सालों पहले आबाद किया गया था और आज भी इसमें बड़ी बड़ी वो तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। ख़ास तौर पर वेटिकन का ज़िक्र करना किसी तौर पर भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, क्योंकि वेटिकन का शहर इंतहाई खूबसूरत है और देखने में भी इंतहाई खूबसूरत नज़र आता है। साथ ही साथ ये बातें भी हमें मिलती हैं कि ये पादरियों के हवाले से एक इंतहाई मुक़द्दस शहर समझा जाता है और ईसाइयत के लिए इसमें बड़ी खुसूसियात कई हामिल हैं। यहाँ पर जिस हदीस को हमने पढ़ा उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि वेटिकन फ़तह होगा और फिर वहीं से मुसलमान वो बड़े बड़े ख़जाने निकालेंगे। एक रिवायत में ये भी आता है कहीं कि ताबूत सकीना भी वेटिकन के ही इलाके में आबाद है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मद्देनज़र रख कर देखें तो रोम का शहर बुहराए रोम के इंतहाई किनारे पर वाक़ है और इसको अगर हम छोटा सा देखें तो
تیونس میں یا کہیں الجزائر میں مسلمانوں کی جنگ ہو سکتی ہے، اور پھر یہیں سے انہی کشتیوں سے سوار ہو کر مسلمان روم تک پہنچ سکتے ہیں۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کی اللہ کو خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بڑی بڑی خبریں سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و غلبہ عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان نقش قدم پر جو کہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے متعین کی ہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔